اب یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہوا جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں بٹھایا نا ظالموں نے، کافروں نے، فاجروں نے، آپ کے کپڑے بھی اتار دیے، بغیر لباس کے اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے۔ تو آسمانوں میں اللہ کے فرشتے رو پڑے اللہ کہ یا اللہ تیرا خلیل ہے، جسے آپ نے خلیل بنایا ہے، اس سامنے آپ میں اس کو بغیر کپڑوں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ مدد کرو میرے خلیل کی۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم انی موکل علی الجبال، میں پہاڑوں کے اوپر اللہ کی طرف سے موکل ہوں، تم مجھے حکم دو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ان بدبختوں کو آگ کے ساتھ دفن کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، فرمایا لا حاجت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ ہے توحید۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی توحید کا حصہ نصیب ہو۔ دل سے دعا کیا کرو، تم دعا نہیں کرتے ہو۔ دل سے اگر دعا ہو نا جی، ایک آدمی کی والدہ بیمار تھی، اچھا آج مجھے بھی ایک میرے دوست ہیں، ان کی بیٹی نے فون کیا تھا، اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ تو ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیف ہو گئی، اس نے فالج کر دیا کہ نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے۔ اس نے ہر ممکن دوائی کرائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤ۔ انہوں نے کہا اماں بڑھاپے میں دماغ بھی تمہارا چلے گیا، اتنے حکیم ڈاکٹر دوا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم میرا کہنا تو مانو نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے۔ وہ آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور معتقدین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے، وہ بیٹھ گیا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت نے ہاں بیٹا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو خیر دین آنا چاہتا تھا، سیدھی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں پہ فالج گرا ہے، اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیوں؟ نے کہا جی میں نے کہا جب اتنے دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے دعا۔ اچھا تم جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کی اجازت، جاؤ۔ جب لڑکا پھیرا نہ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جاؤ، اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو کون سنے گا؟ اللہ اس کو شفا دے دے۔ لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں، ساری بیماریاں ٹل گئی۔ مسلمانوں خدا کے لیے دعا سیکھو، مانگنا سیکھو۔ بچہ جب تک نہیں روتا نا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ وہ ایک بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بڑے سخی تھے، جو بھی آتا لوگوں کو دے دیتے، کھلا دیتے، پلا دیتے۔ ایک دن موت کا وقت قریب آیا تو سارے قرضے والے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو مر رہے ہیں، جائیداد ہے کوئی نہیں، ہمارا قرضہ کون دے گا؟ کسی اپنے مرید کو، خلیفے کو ذمہ لگائے، ہمارا قرضہ تو دینا۔ حضرت فرمایا اچھا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکے نے آواز دی،
کہ میں حلوہ بیچ رہا ہوں. حلوہ بیچنے والا کوئی لڑکا تھا، وہ اپنا لگن سر پہ رکھ کے گلی میں اس کو بلاؤ بلاؤ جلدی کرو. اس کو بلایا، پر میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دے دوں. سب کو حلوہ دے دی، حلوہ تو ختم ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے، انہوں نے کہا یہ بھی پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہوتے تیرے کو نہ دے دیتا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ سارے پیسوں کے لیے بیٹھے ہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کو نہ دے دیتا. وہ تو رونے لگ گیا، لڑکا چیخنے لگ گیا. انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک سیٹھ کا یہ تھال لگن بھر کے حلوے کا لے آتا ہوں بیچنے کے لیے، واپسی پہ مجھے وہ اس کا کچھ کمیشن دیتا ہے. جب میں اس کو پیسے نہیں دوں گا وہ تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا. ابھی یہی اس کا رونا جاری تھا کہ آسمان سے سونے کی اشرفیوں کی بارش ہو گئی. آپ نے فرمایا بھی جتنا جس کا قرضہ ہے اٹھا لو، لیکن زیادہ نہ اٹھانا. زیادہ اٹھا ہو جاؤ گے تو پھر مارے جاؤ گے. اللہ نے دیا ہے میرا قرضہ اتارنے کے لیے. سب نے اپنے اپنے قرضے اٹھائے. بچے کو آپ نے کہا تمہارے کتنے بندے ہیں؟ اس نے کہا مثلاً 10 روپے. آپ نے کہا اس کو 20 دے دو. اسی لیے مولانا روم نے لکھا ہے تانا گریت کود کے حلوہ فروش ابر رحمت کہہ کر آیت اندر بجوش. جب تک حلوے والا رویا نہیں رحمت کا دریا کہاں جوش میں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر دعا میں رونا نہیں آیا نہ سمجھو بس کوئی دعا شعا نہیں، بس ثواب تو ہوگا کہنے کا لیکن وہ دعا نہیں ہوتی. جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اگر دل سے نہ نکلے اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم تو کعبے میں آئے ہو نا، عمرہ کر رہے ہو. میرے دوست تھے ڈاکٹر علیم الدین شکاگو میں، اللہ عالم اب ہے نہیں ہے، چونکہ میں بھی 10-12 سال ہو گئے کہیں نہیں گیا نا. پھر تو وہ بڑا اچھا ڈاکٹر، ہمارا خیر تعلق والے دوست تھے. تو اس کی ڈیوٹی ہفتے میں ایک دن وہاں کی جیل میں بھی لگی ہوئی تھی کہ وہ جیل کے اندر جو مریض ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا. اس نے خود سنایا، اس نے کہا جی میں ایک دن گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا پینٹ کر رہا ہے، پینٹنگ بنا رہا ہے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا، اتنی اچھی. میں نے کہا یار تم تو، انہوں نے کہا جی میرا یہ فن ہے، میں کیا کروں، میں مقدمے میں پھنس گیا، جیل میں بیٹھا ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے اتنی مہربانی کی ہے کہ مجھے سامان لا کے دے دیا ہے، میں پینٹنگ بناتا ہوں، بک جاتی ہے، ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اگلے ہفتے جب میں گیا تو میں کعبۃ اللہ کا ایک بڑا اچھا پورٹریٹ لے گیا. میں نے کہا یار مہربانی کرو، یہ میرے پاس فوٹو تو ہے کاغذ والا لیکن اس کی پیٹنگ بنا دو کسی لکڑی پر تاکہ میں گھر میں ہمیشہ ان کا ٹھیک چھوڑ جاؤ. میں نے اس کے کمرے میں رکھ دیا. کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ میں 2 مہینے کی چھٹی پہ چلا گیا، مجھے وہ یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے پیٹنگ دی تھی. 2 مہینے کے بعد جب میں آیا، میں پھر ڈیوٹی پہ جیل گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا. میں نے کہا یہ تو کافر تھا، یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. بہرحال میں نے انتظار کی، نماز سے فارغ ہوا. میں نے کہا بھائی تم، اس نے کہا یار یہ تم نے کیا تصویر مجھے دی تھی، میں جب بنانے بیٹھتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، یہ میرے دل میں اتر گئی. آخر میں نے کلمہ پڑھ لیا. میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تم ایک مہربانی کرنا، مجھے پھانسی تو دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، لیکن میرا کم سے کم جنازہ اور تجہیز تدفین اور اسلامی طریقے سے مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرا دینا. میں نے کہا یہ میرا تمہارا سوال ہے. تصویر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تم کعبے میں آ کے بھی اسی طرح کھڑے ہو، کبھی ہوٹل میں نماز پڑھ رہے ہو، کبھی حرم کے باہر کھڑے ہو کے سگریٹیں پی رہے ہو، کبھی لوگوں کے فوٹو بنا رہے ہو.
کبھی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈال کے ان کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہو، احسانے کا کیا فائدہ ہے اور دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے، اسی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے اللہ کے دین کے لیے، دعا کیا کر علماء کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، علماء حق کو مار کھانی پڑتی ہے۔ حلوہ ہمیشہ باطل والوں کو ملتا ہے، حق والوں کو حلوے کون کھلائے گا؟ تو آپ کو جب مار پڑ رہی تھی تو چادر باندھی ہوئی تھی، قمیص اتار لیا تھا ظالموں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری چادر ڈھیلی ہو رہی تھی، میں ڈر گیا کہ کہیں گر گئی تو میرا تو ننگ سطر کھل جائے گا۔ اس حالت میں میں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے قرآن کے لیے مار کھا رہا ہوں، مجھے ننگا کر کے نہیں مارنا۔ کہتے ہیں خود بخود میری چادر بن گئی، جتنے کوڑے لگے پھر میری چادر نہیں کھلی۔ اور یہ وہی چادر ہے جو امام شافعی نے پھر ان سے منگوائی تھی کہ خدا کے لیے مجھے دے دو، میں کفن میں استعمال کروں گا۔ یہ لوگ تھے بس ٹھیک ہے، بس دعا کر لو اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان کر دے اور کعبۃ اللہ کے اور روضہ رسول اللہ کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے، حاضری ہماری قبول ہو جائے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ تیرے کریم کے دروازے سے ہم خالی جائیں اور راندے جائیں اور مردود ہو جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ مالی سوا کرے لبا بکہینۃ ولئن رددت فأی باب اقرب۔ میرا مولا تیرے دروازے کے بغیر میرے پاس تو کوئی دروازہ ہی نہیں، اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا؟ اب دیکھیں کہ ظالم آگ جلا رہے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتہ آیا اور آیا، سب کو حضرت کہا جاؤ لا حضرت جاؤ، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم جو آئے ہیں اس کا معنی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، وما نتنزل الا بامر ربک، تم مجھے حکم دو، میں ان کی اس آگ کے اللہ کو اٹھا کے ان کے شہروں پہ ڈال دیتا ہوں، ان سب کو بھسم کر دے گا۔ آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا جبریل لا حاجت لی، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے سنو، سارے موحد تو بنے پھرتے ہو نا، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہو اور پکے موحد ہیں جی، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لبیک ابو جہل بھی پڑھتا تھا، پھر بھی مشرک تھا۔ اب جناب حضرت ابراہیم کو دیکھ کے حضرت ابراہیم نے کہا اچھا حضرت ابراہیم بات سنو، ہم سے مدد نہ لو لیکن اللہ سے تو مانگو دعا، مصیبت کے وقت اللہ دعا سنتے ہیں، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، خدا سے تو مانگو۔ ابراہیم مسکرائے اور نے کہا جبریل مانگا اس سے جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، میرے مولا کو پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پتہ تو ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ اگر ہمیں جلانے پہ راضی ہے تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جلیل کا یہی منشا ہے تو ہمارا بھی پھر اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، مانگنا پھر کیا ہے؟ اب انہوں نے جب آگ میں ڈالا تو پھر دیکھیں اللہ نے بھی کیسے انتظام کیا، پھر فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، ملائکہ کے ذمہ براہ راست حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، پر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، سلامن معتدل۔
اور پتہ نہیں کبھی تم نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، امت محمد مصطفیٰ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے اترتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ بھی سب پہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم کو آگ نے جلایا تو سلام اترے، تم بھی اپنے دل کو اللہ کے عشق میں جلاؤ گے تو پھر سلام آئیں گے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، قال فلما القوا قال حسبي الله ونعم الوكيل كما رواه البخاري عن باز قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد عليه السلام حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب احد میں دشمنوں کی طرف سے خبر ملی تو صحابہ کی زبان پہ بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب بی ہاجرہ کو ابراہیم نے کعبے میں چھوڑا، اسماعیل بچے کے ساتھ اکیلا اور چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور بی عائشہ پہ جب تہمت لگی تو ان کی زبان پہ بھی یہی کلمہ آیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اسم اعظم ہے، یاد کر لو، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اس کو دل سے پڑھا کرو، اللہ ساری مصیبتیں حل کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔